السلام علیکم فرینڈز، آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر مرتضی اکبری۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیئر فال کے حوالے سے ہیں، یعنی بال گرنے کے حوالے سے کہ کیوں ہمارے بال گرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے ہم یعنی بال گرنے کے عمل کو روک سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے بال گرنے کے وہ جینیٹک ہے، یعنی خاندانی ہے، اور مردوں میں جو ہیں اس کو میڈیکل ٹرمز میں میل پیٹرن بالڈنس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور عورتوں میں جو ہیں فیمیل پیٹرن بالڈنس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ عورتوں میں جو ہیں زیادہ تر ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بال گرتے ہیں، جیسا کہ اگر کسی کو پی سی او ایس ہے تو اس سے بھی یعنی بال گرتے ہیں، اور اس طرح کی مینوپاز میں بھی بال گرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حمل کے دوران یا حمل کے بعد بھی بال گرتے ہیں تو یہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ خود بخود ہی یہ پھر اگر یہ مسئلے کلیئر ہو جائے تو یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ۔ اور تائرائیڈ ایشو کی وجہ سے بھی یعنی بال نازک ہو جاتے ہیں، اور کچھ ادویات کی وجہ سے بال گرتے ہیں، یعنی ان کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بال گرتے ہیں، جیسا کہ بی پی والی جو بلڈ پریشر والی جو ادویات ہے، یا آرتھرائٹس والی ادویات ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو کینسر میں جو ادویات استعمال ہوتے ہیں، جو زیادہ تر یعنی کیموتھراپی والے جو ادویات ہیں اس سے بھی بال گرتے ہیں، اور ڈپریشن جو ہے اس سے بھی بال گرتے ہیں، اور اس کی ادویات سے بھی بال گرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر ان ادویات کی وجہ سے آپ کی بال گرتے ہیں تو آپ ان ادویات کو چینج کر لیں۔ بعض وقت شوق یا کسی صدمے کی وجہ سے جو ہے نا، یا بخار کے بعد یا کسی ڈپریشن یا کسی انزائٹی کے بعد بھی یعنی بال آپ کی گرتے ہیں، تو یہ پھر بعد میں جو ہے نا خود بخود ہی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور مردوں میں جو ہے زیادہ تر ہیلمٹ لوگ پہنتے ہیں اور ٹوپی پہنتے ہیں، تو اس سے بھی بال نازک ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیسے ہم یعنی بال گرنے کے عمل کو ہم روک سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ یہ کہ جب بال جو ہیں آپ کے میلے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت یعنی اس کو کنگھی نہ کر لیں، اس کو خشک ہونے دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تب پھر آپ کنگھی کر لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آپ کے بال بہت نازک ہوتے ہیں، تو اس وقت جب آپ کنگھی کرتے ہیں تو بال گرنا پھر شروع ہو جاتے ہیں اس سے بھی۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں پیاز کی ایکسٹریکٹ یعنی اس کی جوس جو ہے آپ نکال کے اس کو جو ہے نا آپ رات کو سونے سے پہلے خوب مساج کر لیں، اور اس کو رہنے دے صبح تک۔ صبح جو ہے نا آپ اس کو دھو لیں، اور یہ اگر آپ 40 دن تک آپ مسلسل یہ آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شاندار رزلٹ آپ کو اس کا مل جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الکوہل اور سموکنگ کو بالکل اوائڈ کر لے، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کی یعنی بلڈ سرکولیشن جو ہے اسکالپ کے اوپر یعنی کم ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا آپ کے بال ڈیتھ ہو جاتی ہے، مثلا یہ بال جو ہے آپ کی گرنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سرکولیشن صحیح طرح سے نہیں پہنچتے نا بالوں اسکالپ کے اوپر۔ اور 4 پوائنٹ یہ ہیں کہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرے، یعنی پانی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی سکن کے لیے، تو پانی کا استعمال زیادہ کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹین والی غذائیں زیادہ کھا لے، کیونکہ پروٹین بھی بہت زیادہ ضروری ہے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جن میں سے گوشت ہے، مچھلی ہے، دالیں ہیں، اخروٹ ہے، تو ان چیزوں میں جو ہے نا وافر مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے، آپ اس کو زیادہ استعمال کر لیں۔ 5ویں پوائنٹ یہ ہے کہ بائیوٹین جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے نا وٹامن ایچ بھی کہتے ہیں۔ اور بائیوٹین جو ہے زیادہ تر پیاز ہو گیا، انڈے ہو گئے، سویٹ پوٹیٹو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوکس ہو گئے، تو ان چیزوں میں جو ہے نا وافر مقدار میں بادام ہو گیا، تو ان چیزوں میں وافر مقدار میں بائیوٹین پائی جاتی ہے، آپ اس کو زیادہ استعمال کر لیں یعنی بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے بہت زیادہ مفید ہے بالوں کے لیے، آپ کی سکن کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، تو وٹامن ڈی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بالوں کو جو ہے نا تھننگ یعنی تھننگ سے بچاتی ہے بالوں کو،
اور یہ گروتھ بھی کرتے ہیں بالوں کو. تو اس لیے وٹامن ڈی کے حوالے سے میرا لیکچر بھی موجود ہے, میں نیچے لنک دے دیتا ہوں, آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ وٹامن ڈی کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 7ویں پوائنٹ یہ ہے کہ کوکونٹ آئل یعنی ناریل کا تیل یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے, اور یہ جو ہے نا آپ کی بلڈ سرکولیشن یعنی اسکالپ کے اوپر ہی تیز کرتی ہے جب آپ اس کو مساج کرتے ہو بالوں کو ناریل کے تیل سے. تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ سٹریس کے لیے بھی, اگر کوئی بندہ سٹریس زیادہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادویات آتے ہیں ایلوپیتھک میں مائنوکسیڈال کے نام سے. تو یہ جو ہے نا یعنی اچھی میڈیسن ہے بالوں کو گنا کرنے کے لیے یا بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے, تو بالوں کی گروتھ کے لیے. لیکن اس کی جگہ پہ بھی, کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نقصانات بھی ہیں, تو اس کی جگہ پہ آپ جو ہے نا روز میری آئل کے نام سے آتے ہیں. تو یہ یعنی اس طرح کہ برابر فوائد رکھتے ہیں, مائنوکسیڈال اور روزمیری آئل جو ہے یہ دونوں برابر فوائد رکھتے ہیں. تو آپ جو ہے نا مائنوکسیڈال کی جگہ پہ روزمیری آئل استعمال کر لیں تو یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ اس کا مل جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ کون کون سے ہومیوپیتھک ادویات کیا ہیں, ہومیوپیتھک اپروچ کیا ہے بالوں کی گرنے کے لیے. تو سب سے پہلے جو ادویات آتے ہیں ایسیڈیم فلور کے نام سے ایک ادویات آتے ہیں. وہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر ٹائفائڈ جو ہے, ٹائفائڈ کے بعد اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ادویات جو ہیں وہ ایسیڈیم فلور ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی بالوں کی گرنے کے لیے. اور دوسرا جو ادویات ہیں, اگر خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے فیرم فاس ادویات آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حمل یا حمل کے بعد جو ہے آپ کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے کاربوویج اور سیپیا کے نام سے ادویات آتے ہیں جو کہ بیسٹ ادویات ہے, یعنی آپ کے بال گرنے کو روکتی ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ادویات ہیں, اس میں تیل بھی ہیں, ایک قسم کا تیل آتے ہیں اورنیکا آئل کے نام سے آتے ہیں جو کہ میں کلینک میں بھی زیادہ تر مریضوں کو دے دیتا ہوں. تو اس کا بہت شاندار یعنی بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. اگر آپ کو بالوں کی شکایت ہے تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور یہ جو نالج میں شیئر کرتا ہوں یہ میرے ایکسپیرینس اور مختلف ریسرچ کی اسٹڈی کرنے کے بعد ہی آپ برادران کے ساتھ میں نالج شیئر کرتا ہوں. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے کچھ حاصل کیا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے کچھ حاصل کیا اس سے تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے. شکریہ آپ لوگوں کا.